اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے رسول کریم کا. وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ قول کسی شاعر کا. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ قول ہے کسی کاہن کا. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر گھڑ لیتا ہم پر بعض گھڑی ہوئی باتیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیتے اس سے دائیں ہاتھ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم یقیناً کاٹ دیتے اس کی شاہ رگ کو. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے رکاوٹ بننے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ حسرت ہے کافروں پر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ سچی یقینی خبر ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 38 تا 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ روز محشر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کامیاب اور ناکام دونوں انسانوں کا تذکرہ فرمایا. لیکن اب اس پر یقین کون کرے، ان باتوں کو سچا کون تسلیم کرے؟ وہی بندہ کرے گا جس کو قرآن کی صداقت پر یقین ہوگا. اس لیے آج کے سبق میں قرآن کی صداقت کو بیان کیا. فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے. تمہاری دیکھی اندیکھی ساری چیزیں ان کی قسم، یعنی وہ گواہ ہیں اس بات پر کہ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن یہ رسول کریم کا قول ہے. اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ دیکھی ہوئی چیزیں اور اندیکھی چیزوں سے کیا مراد ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اہل مکہ کے پاس رہے اور اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ وہاں گزارا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، سورہ یونس میں بھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر گزارا. افلا تعقلون، اس پہ تم غور نہیں کرتے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی اور بے داغ جوانی اور آپ کا خوبصورت کردار اور اس زندگی کی سفید چادر پہ ایک دھبا بھی نہ ہونا، یہ سارا تو تم نے دیکھا ہے. جس شخص کے بارے میں اتنا کچھ تم دیکھ چکے ہو کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب آپ نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ در سے لشکر حملہ آور ہو رہا ہے مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ تو تم دیکھتے ہو نا. یعنی یہ گواہ ہے اس بات پر جو پیغمبر اتنا سچا 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہے، آج بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا، آج بھی وہ رب کا کلام تمہیں سنا رہا ہے. یہ تم نے دیکھا. اسی طرح تم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اس 40 سالہ دور میں اس وقت تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے اور میں یہ سنا رہا ہوں. نہیں، 40 سال تک تو آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا نا. یہ بھی تم نے دیکھا 40 سال کے بعد ہی آپ نے اس کا اعلان کیا. یہ بھی تم نے دیکھا ایک وہ شخص جو کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، جس کا دنیا میں کوئی معلم اور ٹیچر نہیں ہے، وہ اچانک ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ جس کے جواب تیار کرنے میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے بڑے عربی کے جاننے والے وہ سب عاجز آ گئے ہیں. اور قرآن بار بار چیلنج دے رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک صورت تو یار ایسی تم بھی بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. دنیا والے زور لگا کے تھک گئے، نہیں بنا سکتے. یہ بات تو تمہارے سامنے ہے، تمہاری دیکھی والی بات ہے کہ قرآن کا مقابلہ نہ ہو سکا. یہ بات بھی تمہارے سامنے ہے کہ وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور جناب ایک دوسرے کے جان کے یوں ایسے پیاسے تھے کہ قتل کرنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آج آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے ہیں. یہ بھی تم نے دیکھا. یہ کس کی تعلیمات کا اثر ہے؟ یہ کس کا فیضان نظر ہے کہ یوں لوگوں کو اکٹھا کر دیا؟ یہ باتیں بھی تمہاری دیکھی بھالی ہیں اور یہ باتیں بھی تمہاری دیکھی بھالی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعوت دی ہے، جو بھی آپ نے پیغام پہنچایا ہے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، یہ کائنات کا چپا چپا اس پہ شاہد ہے کہ واقعی عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اس کی قدرت جیسی قدرت کسی کی کوئی نہیں، اس کی مثل اور اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ بھی اس بات پر گواہ ہیں وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جو تم نہیں دیکھ رہے۔ جبرائیل آتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور پھر آگے جنت اور پھر آگے جنت، وہ تم نے نہیں دیکھی ہیں۔ جو چیزیں تم نے دیکھی ہیں وہ بھی، جو تم نے نہیں دیکھی وہ بھی، سب اس بات پہ گواہ ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ کوئی کلام کوئی عام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کے عزت والے سچے رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب اگلا جملہ کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں پہ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اور سورۃ التکویر میں فرمایا، وہاں بھی فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہاں آگے آتا ہے ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہاں پہ رسول کریم سے مراد جبرائیل امین، وہاں پہ رسول کریم سے مراد کون ہے؟ جبرائیل امین۔ ذی قوۃ، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش مکین کے پاس ٹھہرنے والا، تو وہ جبرائیل امین مراد ہے۔ اور یہاں رسول کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول کریم کے بعد آگے ذکر آتا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ تو مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے نا، اس لیے یہاں رسول کریم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ تکویر میں رسول کریم سے مراد جبرائیل امین ہے۔ تو وہاں پر قرآن کریم کو جبرائیل کا قول کہا گیا، یہاں پہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں قرآن کریم کو پڑھتے تھے جب تک جبرائیل وحی کے ذریعے آ کر آپ کو پڑھ کر سنا نہ دیتے تھے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھیجتے تھے۔ تو یہ قرآن قول بمانے پڑھا ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور آگے وضاحت کر دیا جیسا اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ در حقیقت اصل میں تو یہ رب العالمین کا ہی کلام ہے، بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے جبرائیل کا بھی پڑھا ہوا، پھر آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑھا ہوا، اس لیے فرماتے انہ لقول رسول کریم، بڑی عزت اور بڑی شان والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اچھا، رسول کا لفظ بھی ایسی ہے جیسے قرآن پاک کو کہا گیا نا قول، ایسی رسول، رسول کا معنی بھیجا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی رسول ہیں، اب محمد رسول اللہ بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے، اور محمد رسول اللہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پوری کائنات کی طرف۔ ایسے ہی فرمایا کہ جیسے وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، پھر آگے جبرائیل نے پڑھا، پھر آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ایسے انہ لقول رسول کریم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے ہوئے ہیں جیسے جبرائیل بھیجا ہوا ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا نا والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی اکثر، یہ شعر و شاعری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں اکثر ان کی اتباع کرنے والے دیکھو وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئی ہیں، کیونکہ شعر و شاعری کے اندر عموماً آپ دیکھتے ہیں عشقیہ شعر اور غزلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں شغل میلہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، حکمت اور نصیحت بہت کم ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کا تو ایک ایک لفظ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس لیے سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، اور نہ آپ کے لیے یہ مناسب تھا کہ آپ کو شعر آتے۔ لوگ کہتے جی شاعر تھا، بھی پہلے بھی شعر کہتا تھا، اب بھی اس نے شعر کہنا شروع کر دی۔ آپ کو اللہ نے شعر بھی نہیں سکھائے، نہ آپ شعر کہنا جانتے تھے، اچانک ایسا کلام اللہ نے آپ پر نازل کر دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے شعراء اور فصیح و بلیغ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا جو تم ایمان لاتے ہو، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو، سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ نفی کے معنی میں کہ تم ایمان نہیں لاتے، تم ایمان نہیں لاتے، یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تم فصاحت و بلاغت سنتے ہو نا،
تو دل تمہارا بھی اندر اندر سے مان جاتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اتنا تو تمہارے دل میں خیال آتا ہے، لیکن آگے اس کا اظہار نہیں کرتے ہو، سچ مچ کا پورا مانتے نہیں. تھوڑا بہت ہی بات آتی ہے تمہارے دل میں بھی، تھوڑی بہت ہی بات دل اندر سے گواہی دیتا ہے. وہ جیسے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، انہوں نے پوچھا بھائی یہ کس نے کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہم ھذا. تھوڑا پیر پیچھے کر دیں. فرمایا کہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ جو بڑے صاحب ہیں نا بت، اس سے پوچھو یہ کلاڑا کندھے پہ اس کے ہے، کیا پتہ اس نے کیا ہو، اس سے پوچھ لو. اچھا اب جب کہا کہ اس سے پوچھ لو، تو بڑے صاحب کیسے بتانے کے قابل ہیں؟ انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ جناب بول نہیں سکتے. فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. بڑا افسوس ہے کہ جو کٹ کھا کے بتا بھی نہیں سکتے وہ تمہارے معبود ہیں. کم از کم اتنا تو ہو کہ بتا تو سکے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی نا تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. ایک منٹ کے لیے وہ ضمیر نے جھنجھوڑا ان کو اور کہنے لگے غلطی تمہاری ہے، سارا قصور ابراہیم کا نہیں، غلطی تمہاری ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم. پھر شیطان نے تھاپڑ دیا، نا پتر ہمت ہارنی نہیں، جواب دو، آگے مقابلہ کرو. پھر جناب پلٹے اور کہنے لگے ابراہیم تو نے یہ کیا کیا، اور ہم جناب آگ جلائیں گے، اور آگے سارا پروگرام بنا دیا. تو یہ تھوڑی تھوڑی بات دل میں اندر سے بعض دفعہ آ جاتی ہے. اگر ضد نہ ہو تو پھر بندہ مان بھی لے، لیکن ضد کا کوئی علاج ہے. اس لیے فرماتے قلیلا ما تؤمنون وما هو بقول کاہن. یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں. قلیلا ما تذکرون. بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چھوڑ ہی دی ہے. اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے ابھی یہی حال ہے، قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. ہم نے جناب صرف برکت والی کتاب سمجھ لی ہے، اور برکت بھی یہ کہ جناب پڑھے کوئی اور برکت مجھے مل جائے، پڑھے کوئی اور برکت میرے کاروبار میں ہو جائے، پڑھے کوئی اور میرا سارا گھر برکت والا ہو جائے، اور پڑھے کوئی اور جناب میرے والد صاحب اور میری والدہ کی بخشش ہو جائے. انا للہ و انا الیہ. قلیلا ما تذکرون. بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. نصیحت کی کتاب تو سمجھا ہی نہیں ہے. ھذا بلاغ للناس. اللہ فرماتا ہے یہ تو پیغام تھا لوگوں کے لیے، یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہاں خطاب فرما رہے تھے، اور لوگوں نے اس کو جناب چھوڑ دیا. بس صرف جناب برکت کی کتاب ہے، اور برکت جناب کوئی پڑھے گا تو مجھے مل جائے گی، اور جناب کوئی مردے بخشوانے کی کتاب ہے، کسی نے پڑھ لیا تو جناب آج کل لوگ پوچھتے ہیں جی پڑھے ہوئے قرآن مجید دو جی. کیا کرو؟ پڑھے ہوئے قرآن مجید دو. کیوں جی؟ وہ جی میری والدہ دی 40واں اور سالانہ ہے، اور میں نے اپنی والدہ کو بخش. بھائی میں نے قرآن پڑھے، میں اپنی والدہ کو کیوں نہ بخشوں، تیری والدہ کو بخشنے. سمجھ آئی؟ میں اپنی میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، نئی ساتھی کو سننے بڑا لطف اٹھائیں گے. ہمارے علاقے گاؤں صاحب سے فوت ہو گئے، کہنے لگے میں گیا ختم تھے تو انہیں 4 قرآن میرے ملت کی تھے، 4 قرآن پڑھ کے میرے ملت. میں چپ کر کے اپنے چاچے اور بخش چھوڑے. انہوں نے میرے ملت کی ہے کہ ہمارے والد صاحب کو بخشیں، میں نے اپنے چاچے اور بخش چھوڑے. میں کہا یہ زبردست کام کی بھائی، چوری تو قرآن دے ادھر بخش چھوڑے. جنے نے پتاڑا کام کی بھائی. یہی ہوگا نا پھر جب ہم نے قرآن کریم کو اتنا ہی سمجھ لیا تو پھر حساب یہی ہوگا کہ جناب یوں ہی بخشے جائیں گے. پڑھے ہوئے قرآن مجید چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت حاصل کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے للذکر، کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے جو تم میں سے نصیحت حاصل کرے، قرآن پاک کو سیکھے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. فرمایا کہ تو نصیحت کے لیے بنے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، خوبصورت انداز میں. آج ہم قرآن کے سنتے ہیں، خاص کر جو عرب قاری ہیں اور ان کے خوبصورت لہجوں میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے پھر کیا ہی عجیب منظر ہوگا. اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے تو عمر کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اور میں نے کہا بہت بڑا شاعر ہے. یہی سورت پڑھا ہے، سورۃ الحاقہ. اب یہ دیکھیں کتنے
قافیے ملے ہوئی ہیں، عجیب ایک انداز ہے پڑھنے کا. تو میں نے کہا بڑا شاعر ہے بھائی، بڑا شاعرانہ کلام. پڑھتے پڑھتے نبی پاک یہاں پر پہنچے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول ہے. میں نے کہا اے اللہ، بڑا بھائی جادوگر ہے کہ میں نے ادھر بات سوچی اور ادھر سے اس نے جواب بھی دے دیا. آپ نے اگلی ایت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن جادوگر کا کلام بھی نہیں. عمر کہتے میں تو بھاگا وہاں سے، یہ معاملہ کوئی اور ہی ہے. میں ادھر کوئی بات سوچتا ہوں ادھر سے جواب بھی آ جاتا ہے. قلیلا ما تذکرون، سدا تم دھیان نہیں کرتے ہو. آگے فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا. اور میں تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. لوگوں قرآن کے بارے میں اگر تمہیں تعارف چاہیے تو سنو، یہ کلام تو رب العالمین کا ہے، لے کر روح الامین آئے، اور جس کے قلب اطہر پہ نازل کیا وہ رسول امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جس زبان میں نازل کیا وہ واضح طور پر عربی زبان تھی جس میں قرآن کا نزول ہوا. اور اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. جن راہوں سے قرآن نے اترنا تھا ان راہوں پر اللہ نے روح لگا دیا، شیاطین کا داخلہ ممنوع ہو گیا، شیطان وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے. محفوظ راستوں سے قرآن کو اللہ کریم نے دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے. تم کہتے ہو نا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول میرا تھا اور باتیں اپنی گھڑ گھڑ کے سناتا رہا، نعوذ باللہ. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کھڑ لیتے ہم پر کوئی باتیں اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی آپ کی قوت سلب کر لیتے. دائیں ہاتھ میں قوت ہوتی ہے نا، ہم قوت سلب کر لیتے. یا دوسرا مطلب یہ ہے ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیتے، یعنی ہم سخت ترین آپ کو سزا دیتے. رسول میرا ہے، باتیں کسی اور کی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جب میرا رسول ہے تو اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، سب میری وحی سے کلام کرتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جو بات ارشاد فرماتے وہ لکھ لیتے، دوسرے نے منع کیا ہر بات نہ لکھا کر. کبھی انسان خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے، محبت میں باتیں حقیقت کے خلاف کہہ دیتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، غصے میں آ کے بندہ بات غلط حقیقت کے خلاف کہہ دیتا ہے. ہر بات نہیں لکھا کرتے. انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر آپ نے روکا تو رک جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا آپ نے ارشاد فرمایا تیرا دل چاہے تو ہر بات لکھ لیا کر، اس میں تو کوئی شک نہیں، بندہ غصے میں بھی ہوتا ہے، محبت بھرے لہجے میں بھی ہوتا ہے، لیکن سنو میرا صحابی، میں جب غصے میں ہوتا ہوں تب بھی وحی کے خلاف کلام نہیں کرتا، پیار کے اندر بھی ہوں، رب کی منشا کے خلاف پھر بھی کلام نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے، روک لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے آپ کی شہرت کو، یعنی سخت ترین سزا دیتے آپ کو. فَمَا مِنْكُمْ، جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہو، اس کا کاتب و لکھنے والا، اور وہ کاتب سے بادشاہ کا آرڈر کچھ ہو اور لکھ کچھ اور رہا ہو تو وہ چھوڑے گا اس کو؟ بولیں جی نہیں. ارے لکھنے والا ہو اوپر سے جو آرڈر ہے وہی آگے کرے گا نا. اگر اپنی طرف سے کوئی آرڈر اوپر والے آرڈر کو نظر انداز کرے تو کون چھوڑتا ہے؟ فرمایا جب ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے
پھر آپ میری ہی منشا کے مطابق چلیں گے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. میرے پیغمبر جو آپ کا انکار کرتے ہیں یہ آپ کا نہیں، یہ میری آیات کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے فرماتے ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم کاٹ دیتے ہیں آپ کی شارک کو. فما منكم من احد عنه حاجزین، پھر تم میں سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا. جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت روکنے کی طاقت نہیں. دیکھ رہے بڑے بڑی سپر پاوریں وائرس سے پریشان ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے کون روک سکتا ہے؟ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ ان یردن الرحمن بضر، التنوین للتقلیل، کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ساری دنیا لگ جائے سفارش کرنے، اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سی تکلیف کو بھی کوئی واپس نہیں کر سکتا. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور سنو لوگو یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جن کے دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر موجود ہے ان کے لیے قرآن نصیحت ہے. لیکن وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان منکم مکذبین، تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں، میری آیات کو جھٹلانے والے بھی ہیں، میرے سچے نبی کو جھٹلانے والے بھی ہیں. لیکن یہ جو جھٹلانا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا. سورہ مرسلات میں کیا فرمایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور کئی دفعہ فرمایا دن قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی. اور جہنمی ان سے اللہ پوچھیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ جی آیتیں تو آئی تھی. غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہماری بدبختی کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں تم جھٹلانے ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ جھٹلانا کوئی اچھا کام نہیں ہوگا تمہارے لیے، حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا. اور یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں نعوذ باللہ ان میں شک بھی نہ کرنا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ پکی سچی یقینی خبر ہے جو رب دے رہا ہے. جب یہ باتیں سچ ہیں اور یقیناً سچ ہیں تو پھر فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرنے سے. جھک جاؤ رب کے سامنے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اور رب سے بغاوت کرنے کے اندر ہی ناکامی ہے. اللہ نے ناکامی سے محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک وہ قول ہے عزت والے رسول کا. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا جو تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر گھڑ لیتے ہم پر بعض باتیں اپنی طرف سے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑ لیتے آپ سے دائیں ہاتھ کو. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے آپ کی شہرک کو. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، بس تم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا اس سے رکاوٹ بننے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ حسرت ہے افسوس ہوگا کافروں پر.
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ یقینی سچی خبر ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. وآخر